کراچی میں جو صورتحال ہے اس پر ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ذمہ دار باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، جن میں بالخصوص جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ نام لے رہے ہیں۔ شاہد خٹک صاحب، اگرچہ خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقے بھی اس وقت سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں اور بہت تباہی بھی ہوئی ہے، لیکن بہرحال کراچی میں جو صورتحال ہے اس کی نوعیت فرق ہے اور خیبر پختونخوا کے سیلابی صورتحال کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے۔ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ کہاں ہیں؟ 3 ٹاؤن آپ کے پاس بھی ہیں، پی ٹی آئی کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پہلی بات یہ اسد صاحب کے نیشنل ڈیزاسٹرز کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے ہوتی، کیونکہ دیکھیں لوگ آفت میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، اور ہم ادھر ان ایشوز کے اوپر سیاست کھیلتے رہتے ہیں۔ 2 بلکہ 3 کے اقسام کے سیلاب ہیں۔ ایک آپ کا ہے جو بنیر میں ہوا، صوابی میں ہوا، جس میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، ٹھیک ہے، وہ جس کو بجلی بولتے ہیں، جو آسمانی بجلی ہوتی ہے، آسمانی کلاؤڈ جو ہے وہ گرا۔ دیکھیں وہ یکدم پانی آتا ہے، وہ ودن سیکنڈز جو ہے ہر چیز بہا لے جاتا ہے۔ سیکنڈ، دریاؤں کے کنارے یا تجاوزات کرنا، یا پنجاب میں جن وڈیروں نے قبضہ بنا کے بند باندھی ہوئے ہیں اپنی زمینوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پانی جو ہے وہ دیہاتوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں وہ۔ اور نمبر 3 وہ سیلاب ہوتا ہے کہ جو شہروں میں جو آپ کا سیوریج سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کام نہیں کرتے، آپ نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا ہوتا، تو یہ 3 چوک کر جاتا ہے، وہ چوک کر جاتا ہے۔ تو اگر یہ سیوریج سسٹم کی وجہ سے کسی بھی شہر میں سیلاب آتا ہے تو یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، صوبائی حکومتیں، ضلعی حکومتیں، یہ اس کی رسپانسیبل ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرے۔ تو ابھی اگر کراچی میں انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا، وہاں پہ جو سیوریج سسٹم ہے وہ چوک ہے، تو پھر تو یہ سندھ حکومت کی سب سے بڑی نااہلی ہے جو پچھلے 40 سال سے سندھ کے اوپر قابض ہے۔ اور رہی بات ہمارے ٹاؤن ممبرز کراچی میں، ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہو کہ بلدیاتی ممبران جو ہے ان کے پاس اختیار کہاں کا ہوتا ہے، ان کو اختیار دیتا کون ہے؟ یہی بہانہ تو ساری عمر ایم کیو ایم بھی کرتی رہی ہے کہ ہمارا میئر تو ہے مگر ہمارے میئر کے پاس اختیار نہیں ہے۔ پھر ہم ایم کیو ایم سے کہتے تھے کہ اگر آپ کے میئر کے پاس اختیار نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ سیٹ چھوڑ دیں۔ دیکھیں ابھی وہ تو عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے، آپ چھوڑ تو نہیں سکتے نا، عوام ہی آپ کو الیکٹ کرتی ہے، یہ عوام کی چوائس ہوتی ہے۔ یہی ہماری لڑائی ہے اس ملک میں کہ جو عوام کی چوائس ہو، اچھی ہے بری ہے، عوام اس کا احتساب کرے گی۔ مگر پھر پی ٹی آئی جب وسیم اختر سے مطالبہ کرتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وسیم اختر سے بھی یہ مطالبہ غلط کیا جاتا ہے۔ دیکھیں وسیم اختر سے اگر مطالبہ کرتے تھے تو وہ اس بنیاد کے اوپر، دیکھیں کراچی کا اپنا ایک بہت بڑا ریونیو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا، جو ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں یا جو پیسے لیتے ہیں۔ دیکھیں کراچی کے میئر کا اور دوسرے اضلاع کے میئر کی آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی اتنی ریونیو نہیں ہوتی، وہاں پہ بڑے بڑے مارکیٹس ہیں، وہاں پہ جو ٹی ایم ایز ہیں، میونسپل کارپوریشن، ان کے اپنے اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ اسے کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اگر وہ پیسے صحیح نہیں یوٹیلائز ہو رہے تو پھر میئر رسپانسیبل ہے، میئر کی ذمہ داری ہے۔ اور تحریک انصاف ہم نے تو 3-3.5 سال ہمارے ٹنیور میں ہمارے گزرے، جتنے ہمارے کراچی سے ایم این ایس تھے انہوں نے کراچی میں ریکارڈ ساز کام کیے تھے۔ آپ کسی سے بھی جا کے کراچی میں پوچھے کہ جو کراچی کے نمائندے تھے الیکٹڈ، سب سے زیادہ کام کس نے کرایا، آپ کو اس میں سیف الرحمان کا نام ملے گا، عالمگیر کا ملے گا، عطاءاللہ کا ملے گا، ہمارے اور جو ایم این ایس تھے کراچی سے ان کے آپ کو نام نظر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے حلقوں میں کام کرائے تھے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، یہ سیوریج سسٹم کے اوپر کام کیا۔ دیکھیں اگر ابھی آپ کراچی اور بنیر کو کمپیئر کریں گے تو یہ آپ زیادتی کریں گے۔ نہیں اوبویسلی، میں نے پہلے کہا کہ اس کی نوعیت اور اس کی نوعیت میں فرق ہے۔ دیکھیں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ اس ملک میں ایک لیڈر آیا جس کا نام عمران خان تھا، جس نے کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کیا، بلین ٹری سونامی کا کنسپٹ لے کے آیا، اس میں درخت لگائے، درختوں کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اپنے جنگلات کو ہم نے بڑھانا کیسے۔ عمران خان صاحب نے کنسپٹ دیا کہ چنگا منگا کے برابر ہم نے 2 جنگلات بنانے، کیونکہ ہم 20% ڈیفارسٹیشن کر چکے ہیں اس ملک کے اندر۔ ہم لاہور میں سڑکیں بنا رہے ہیں، پشاور میں سڑکیں بنا رہے ہیں، جو ہمارا ایگریکلچر لینڈ تھا ہم اس کو جو ہے سکویز کر رہے ہیں۔ جہاں پہ درخت تھے وہ درخت کچھ ٹمبر مافیا ہیں ہر علاقے میں، کچھ وہ کاٹ دیتے ہیں، کچھ ہم پروٹیکشن نہیں کرتے، کچھ ان ایریاز میں گیسیفیکیشن نہیں ہے تو وہاں پہ جو ہے درخت لوگ کاٹتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے اس ایشو کو، ویسے شاہد خٹک صاحب ابھی میں آخری 30 سیکنڈ لوں گا، اگر ہم نے اس ایشو کو مستقل طور پہ حل کرنا ہے تو اس ملک کے اندر ہم سب نے
ہر شہری نے اپنے لیے 4 درخت لگانے ہیں. میں اپنے لیے اپنے علاقے میں 4 درخت لگاؤں, آپ اپنے لیے 4 درخت لگائیں. 25 کروڑ عوام جب درخت لگائے گی تو یہ اربوں درخت بن جائیں گے. بالکل صحیح ہے, لیکن دیکھیں نا اب آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے جہاں پر یہ ٹری منصوبہ لگنا چاہیے, پورا ملک میں لگنا چاہیے ویسے تو, لیکن میں آپ کو اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دوں گا. میں بھی مانسہرہ پچھلے دنوں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, وہاں 3 لاکھ پودے جو کہ اب تک اپنی جگہوں پہ جا چکے ہونے چاہیے تھے وہ تباہ ہو رے ہیں صرف 21 لاکھ روپے کے فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے. وہ شاید آپ کے علم میں ہو یا بالکل وہ ایشو ہے. اب وہ اس طرح ڈپٹی کمشنر نے ان کو پیمنٹس نہیں کی تھی جو نرسریز, اور وہ 3 سال سے پڑے ہوئے ہیں, اب وہ پودے ضائع ہو رہے ہیں. نہیں ضائع نہیں ہوئے, وہ وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, اس کا ایشو جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے. لیکن آپ اگر منسیرہ گئے ہوں, آپ نے راستے میں بلین ٹری کے ہزاروں درخت دیکھے ہوں گے. اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ میرے ساتھ جائیں, ایک پروگرام کرتے ہیں کہ ان ایریاز جہاں پہ ٹمبر مافیا نے درخت کاٹے تھے, ہماری حکومت نے دیکھے درخت کو اگتے کم از کم 25-30 سال لگتے ہیں. ہاں جو درخت جلدی اگتے ہیں جن کی شیلف لائف 1.5 سال ہوگی, جو سفیدہ وغیرہ, وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. لیکن جو چیڑ کا جو مین ہمارے خیبر پختونخوا میں جو چیڑ کا درخت ہے اس کو اگتے 40-45-50 سال لگتے ہیں, اور کاٹ 2 سیکنڈ میں دیتے ہیں, اور اگتے اسے 40-50 سال لگتے ہیں, جو وہ لانگ ٹرم. چلیے کامران مرتضیٰ صاحب, آپ ویسے اس کا کیا حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, بالخصوص جو اس وقت کراچی میں چل رہا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں صرف اس کا یہ جواز پیش کر دینا کافی ہے کہ چونکہ بارش زیادہ ہو گئی اور اربن فلڈنگ بھی ہو جاتی ہے اگر بارش زیادہ آ جائے, اس وجہ سے ہو گیا, کیا اتنا ڈوب جانا چاہیے شہر کو ایک بارش سے جتنا کراچی شہر میں ہوا, یا حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں؟ اس کی ذمہ دار حکومتیں بھی ہیں, ارسپیکٹو کہ کس وقت کس کی حکومت تھی, اور اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. ہم کو جب موقع ملتا ہے قبضہ کرنے کا, دریاؤں نالوں کے بیڈز پہ قبضہ کرنے کا, ہم بھی دریغ نہیں کرتے ہیں. ایون ہم کو عام سڑک پہ انکروچ کرنے کا موقع ملے گلی محلے میں تو بھی ہم اس میں دریغ نہیں کرتے. تو ایک تو ہمارا اپنا بھی رویہ ہے, اور پھر اس کے علاوہ حکومتوں کا بھی رویہ. اب اس میں چائنا کٹنگ کی اصطلاح تو آپ نے سنی ہوگی, اس میں اسپیشلی کراچی میں. تو چائنا کٹنگ پہلے تو بات جب شروع میں نکلی تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چائنا کٹنگ ہوتی کیا. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں اور جس ملک میں, تو وہاں پھر کہیں نہ کہیں پہ تو اس طرح کے عذاب آئیں گے. انفیکٹ جو ہے نا یہ کمٹمنٹ کی بات ہے, پالیٹکس ادروائز بھی کمٹمنٹ کی بات ہے. پھر اگر آپ انوائرمنٹ کو لے لیں وہ بھی کمٹمنٹ کی بات ہے. اگر آپ کہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا پیسے ہوں گے اور پھر درخت لگے گی اور پھر درختوں کی حفاظت ہوگی, تو جس طرح سے ہمارے ملک میں باقی کام ہوتے ہیں اس طرح سے حفاظت کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ بچوں کو جو اسکولوں کے کالجوں کے بچے یونیورسٹیز کے بچے ان کے ذمہ ہونا چاہیے, اور باقی جو ہے نا اس کے کچھ نمبر ایکسٹرا ہونے چاہیے. جیسے کسی زمانے میں NCC کے نمبر ہوا کرتے تھے, اسی طرح سے جو کوئی درخت لگائے اور پالے اور اس کے کچھ نمبر ایکسٹرا ہونے چاہیے. اور یہ بچے یہ کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کریں. جب یہ کمٹمنٹ شروع ہو جائے گی, لوگ شوق سے لگائیں گے درخت, پھر اس کا نتیجہ نکلے گا اور پورے ملک میں ماحول بدلی ہوگا, انوائرمنٹ بدلی ہوگا. ورنہ جو ہے نا وہ آپ کہیں گے کہ جی فنڈز اویلیبل نہیں ہے, فنڈز آئیں گے, کچھ میں کھا جاؤں گا, کچھ آپ کھا جائیں گے, کچھ تیسرا کھا جائے گا. نتیجہ پھر وہی درخت مرجھائے ہوئے ہوں گے, اور اس کے بعد کہیں گے کہ درخت وفات پا گئے, مر گئے درخت, اس کی پراپر دیکھ بھال نہیں ہوئی. میں جو ہے نا خٹک صاحب کو الزام دوں گا, خٹک صاحب مجھے الزام دے, بس اس طرح سے معاملہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے.